یہ چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں اور وہ بھی بڑا کھل کر آ گئے ہیں, بڑا گراس روٹ لیول تک پہنچ گئے ہیں اور ان کے خلاف رد عمل بھی بڑا کھل کر اب سامنے آئے ہیں. اس وقت مطلب دبے الفاظوں میں بھی بات نہ کوئی کر سکتا, چپنا بھی آلموسٹ مشکل تھا. تو کوئی انتظار تو تھا کہ بھئی ریئیکشن آئے کہ بہرحال. لیکن ایک دوست کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ایک نامی گرامی صحافی کا نام لیا ہمارے پشاور کے کہ وہ آپ کا نمبر مانگ رہے ہیں, میں دے دوں؟ بالکل دے دیں. تو میں نے کہا شاید میں نے لکھنا شروع کیا اس حوالے سے وہ بھی کچھ جاننا چاہیں گے. اس کال کے تقریباً 4-5 منٹ بعد ایک 9 نمبر سے کال آئی. جب 9 نمبر سے کال آئی مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ بھئی یہ تو 9 نمبر کی یہ سہولت کس کے ساتھ ہوتی ہے. معلوم میں نے اس فون کو اگنور کیا. فون کو اگنور کیا. 4-5 منٹ بعد ایک اور ٹیلی اور نمبر سے کال آئی. اس کو میں نے اٹھایا تو جب اٹھایا تو میں نے کہا جی. تو نے کہا میں فلانا بول رہا ہوں اور میں ایم آئی میں پتہ نہیں کیا چیز ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. اور میں نے کہا جی بالکل لکھا ہے. اس نے کہا اس میں تو آپ نے حقائق یہ جو ہے یہ تو ملک کے خلاف ہے, یہ تو ایکس وائی زیڈ یہ باتیں کہنے لگی. میں نے کہا یار اگر خلاف ہے تو آپ کے پاس عدالت کا بھی آپشن ہے, آپ کے پاس میرے جواب کا رد عمل دینے کا بھی آپشن ہے. پوری میڈیا میں مطلب آپ کی جتنا کنٹرول ہے. میں نے کہا کون آپ کو روک سکتا ہے, چپائیں میرے مقابلے میں آپ تو اپنا جواب. اس نے کہا نہیں چلو ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل آئے. جب وہاں آئے تو وہ واحد قسم کے سوال, ایک اپنا فیملی ٹری, بینک اکاؤنٹ, ایکس وائی زیڈ اور یہ ساری چیزیں. اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ اچھا اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے لکھنا شروع کر دیں تو کس طرح رہے گا. میں نے کہا بھائی میں آپ لوگوں کے لیے لکھنے والے اتنے زیادہ ہیں, میں جو میرے احساسات ہوتے ہیں وہ لکھتا ہوں اور وہی لکھتا رہوں گا اور اپنی دل کی بات کرتا رہوں گا اور اپنے لوگوں کے لیے لکھتا رہوں گا. جو بھی ہے اس کا نتیجہ نکلے. آپ کے لکھنے والے اور بھی ہیں اور آپ مہربانی کر کے آج کے بعد پھر رابطہ نہ کریں. بہرحال پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور یہ جو پھر اس کے بعد فاٹا ریفارمز جس طریقے سے کافی عرصے سے اس چیز کو ڈیلے کیا گیا اس پہ بھی میں نے وقتاً فوقتاً لکھا. اور جو پروسیس بار بار اس میں ہرڈلز آ رہے تھے اس کو بھی میں نے اخبارات کے ریکارڈ میں لائے. پھر یہ جو واپسی ہوئی, جو آئی ڈی پیز تھے اور آئی ڈی پیز کے بعد ہماری واپسی ہوئی, اور واپسی کے بعد جو ٹراما اور جو ٹارچر اور جو بے عزتیاں ہم نے دیکھی وہ بھی میں سمجھتا تھا کہ اس کو ریکارڈ کیسے ضرور ہونا چاہیے. اور اس پہ پھر میں نے ایک آرٹیکل لکھا. اس وقت انیشلی تو تمام اخبارات نے انکار کر دیا تھا ریٹرننگ ٹو وزیرستان کے نام سے. پھر دی نیشن اور انہوں نے پھر چھاپا اور ورلڈ وائڈ ورڈ چھاپا, مطلب ایک لفظ بھی ان میں سے کاٹا نہیں تھا. تو وہ بھی پھر اس کا بنیادی مقصد بھی میرا یہی تھا کہ ایک تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اور پورے پروسیس سے میں خود جب گزروں اس کے بعد میں پراپر اس کو ریکارڈ کر سکوں گا اور لکھ پاؤں گا کہ ایکچوئل ہو کیا رہا ہے اور وہاں پر سچویشن کیا ہے اور یہ کس طرح بڑی کی ہے سچویشن. یہ جو آج کل جو ہو رہا ہے اس کی پروڈکشن ہم نے 10 سال 9 سال پہلے کر دی تھی.